بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج بیت اللہ کے ارادے سے کئی سال میں ایک بہت بڑی رقم جمع کی۔ حج سے چند دن پہلے انہوں نے اپنے ہمسایہ کے گھر میں اپنے بیٹے کو کسی کام سے بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ منہ لٹکائے ہوئے واپس آیا۔ ابن اسقاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، بیٹے خیر تو ہے، تم روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا، ہمارے پڑوسی گوشت روٹی کھا رہے تھے، میں منہ دیکھتا رہا اور انہوں نے مجھے پوچھا تک بھی نہیں۔ ابن اسقاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت رنجیدہ ہو کر ہمسائے کے گھر گئے اور کہا، سبحان اللہ، ہمسایوں کا یہی حق ہوتا ہے جو تم نے ادا کیا ہے۔ میرا کم سن بچہ منہ تکتا رہا اور تم گوشت روٹی کھاتے رہے۔ اس معصوم کو ایک لقمہ ہی دے دیا ہوتا۔ یہ سن کر پڑوسی زار و زار رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، اب ہمارا راز فاش ہو گیا۔ گویا مشکل وگرنہ گویا مشکل، خدا کی قسم 5 دن تک میرے گھر والوں کے منہ میں ایک دانہ تک نہیں گیا، لیکن میری غیرت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی تھی۔ جب نوبت ہلاکت تک پہنچی تو ناچار جنگل گیا۔ ایک جگہ مردہ بکری پڑی تھی، اس کا تھوڑا سا گوشت لے لیا اور اسی کو ابال کر ہم کھا رہے تھے۔ یہی سبب تھا کہ ہم نے آپ کے بچے کو کچھ نہ دیا، ورنہ یہ کب ہو سکتا تھا کہ ہم گوشت روٹی کھائیں اور آپ کا بچہ منہ تکتا رہے۔ یہ سن کر احمد بن اسقاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ بار بار کہتے کہ اے احمد، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے گھر میں تو ہزاروں درہم و دینار پڑے ہوں اور تیرے ہمسایوں پر فاقے گزر رہے ہوں۔ قیامت کے دن تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اور تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ پھر وہ گھر گئے اور سب درہم و دینار جو حج کی نیت سے جمع کیے تھے چپکے سے لا کر اس ہمسائے کو دے دیے اور خود اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ حج کا زمانہ آیا تو حجاج میں مشہور صحافی صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے جبل عرفات پر ایک غیبی آواز سنی کہ اس سال احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی نیت کی لیکن وہ نہ آ سکا۔ ہم نے اسے حج اکبر کا ثواب عطا کیا ہے اور دوسرے بہت سے حجاج کا حج بھی اس کے سبب قبول فرمایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت حیران ہوئے کہ نامعلوم احمد بن اسقاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہے جو اس پر اس قدر فضل و کرم کیا گیا ہے۔ حج سے فارغ ہو کر وہ سیدھے دمشق گئے اور احمد بن اسقاف سے ملاقات کر کے ان سے حج پر نہ جانے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول فرما لیا، بلکہ حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا۔ احمد بن اسقاف یہ سن کر رونے لگے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اگلے سال اللہ نے انہیں اس قدر مال دیا کہ خود فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔